جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں موجود 24 ممالک کے سفارتکاروں نے جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملاقات کی۔ این سی کے نائب صدر عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کا اس دورے سے کچھ لینا دینا نہیں، جبکہ محبوبہ مفتی کی جانب سے کہا گیا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کو یہاں بھیجنا اس بات کا سرٹیفکیٹ لینے کے مترادف ہے کہ کشمیری عوام بھارت سے خوش ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس دورے کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ مزید احوال رضوان سلطان کی اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں موجود 26 ممالک کے سفارتکاروں نے جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ مکمل کیا۔ کشمیر میں وفد نے پہلے ضلع بڈگام میں ماگام علاقے کا دورہ کیا، جہاں ڈی ڈی سی ممبران سے وفد ملاقات ہوا۔ اس کے بعد سری نگر کے ہوٹل میں ہند نواز سیاسی جماعتوں کے کچھ افراد سے ملاقات کی اور بعد میں درگاہ حضرت بل میں بھی حاضری دی۔ دوسرے روز جموں میں سفارتکاروں نے پولیس اور فوجی افسران کے علاوہ ایل جی منوج سنہا اور ڈی ڈی سی ممبران سے تبادلہ خیال کیا۔ سفارتکاروں کے دورے کے پیش نظر سری نگر اور ماگام میں مکمل ہڑتال رہی۔ دورہ مکمل کرنے کے بعد یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ ڈی ڈی سی انتخابات اور فوجی سروس کی بحالی کا نوٹس لینے کے علاوہ مزید اقدامات کے منتظر ہیں، جن میں اسمبلی انتخابات بھی شامل ہیں۔ کشمیر کی 2 بڑی ہند نواز سیاسی جماعتوں پی ڈی پی اور این سی نے اس دورے کو ہدف تنقید بنایا۔ این سی نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کا اس وفد کے دورے سے کچھ لینا دینا نہیں اور وہ اس پر کوئی رد عمل نہیں کریں گے، جبکہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ بیرون ممالک کے سفارتکاروں کو یہاں بھیج کر یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیری عوام بھارت سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہے۔ کانگریس نے سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ اگر کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں اور کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے تو سفارتکاروں کو یہاں مدعو کیوں کیا گیا؟ ادھر پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس دورے کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ دورے کا مقصد سفارتکاروں کو جموں کشمیر کی ترقی دکھانا تھا۔ دورے کا انعقاد بھارتی وزارت خارجہ نے کیا، جس میں فرانس، اٹلی، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے سفراء شامل تھے۔ واضح ہے اسی ہفتے فرانس نے مسلم مخالف بل پارلیمنٹ میں منظور کرائی، جس کے مطابق اب فرانس کی مساجد، ان کے انتظامات چلانے والی تنظیموں اور بچوں کے گھروں میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی کڑی نگرانی کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات دیے گئے ہیں۔ دورے سے قبل 5 فروری کو جموں کشمیر میں فوجی انٹرنیٹ سروس کو بحال کیا گیا تھا اور سری نگر شہر میں 5 فورسز بینکر بھی ہٹائے گئے۔ اکتوبر 2020 میں 27 یورپی یونین کے ممبران نے کشمیر کا دورہ کیا۔ یہ یورپی ممبران دائیں بازو جماعتوں سے منسلک تھے اور انہیں مسلم مخالف تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یورپی پارلیمنٹ نے ان کے اس دورے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ممبران اپنے نجی دورے پر تھے۔ اس دورے کا انعقاد مادی شرما اور شریواستو گروپ نے کروایا۔ گزشتہ سال دسمبر میں برطانیہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم ڈس انفو لیب نے بڑا انکشاف کیا، جس میں بھارتی حامی 665 نیوز ویب سائٹس 65 ممالک میں کام کرتی پائی گئیں، جن میں بین الاقوامی سطح پر بھارتی مفادات کو آگے بڑھانا اور پاکستان مخالف مہم چلانا ہے۔ گزشتہ سال جنوری میں 15 ممالک کے سفارتکار اور فروری میں 25 ممالک کے سفراء نے کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ بھارت کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس دورے سے صاف ظاہر ہے کہ جموں کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ سری نگر سے سی این آئی کے لیے رضوان سلطان۔